ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پچھلے ویک میں ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل نیوز آپ کہہ لیں کرنٹ افیئر کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور وہ ہے امریکہ کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام ڈیوڈ ہے۔ آلموسٹ ان کی عمر 57 ایئرز ہے۔ ان کا ہارٹ جو ہے وہ آلموسٹ ایکسپائری کے قریب تھا، تو ڈاکٹرز جو پچھلے کم از کم 30-35 سال سے تحقیق کر کے ایک رزلٹ پہ پہنچے تھے کہ ہم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کسی انسان کا، انہوں نے وہاں کی اتھارٹی سے اجازت لی، ایز اے لاسٹ ریزارٹ انہوں نے اجازت دے دی، اور پھر ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر منصور، اس وقت تو خیر امریکہ میں، اور صرف ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، باقی جتنے لوگ بھی اس ریسرچ میں انوالو ہیں ان کی ٹیم، انہوں نے سکسیسفلی ایک پگ یعنی خنزیر کا جو دل ہے وہ ہیومن باڈی کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے۔ منوان وہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ جینیٹک انہوں نے موڈیفیکیشنز کی ہیں، کیونکہ انسان کا ایک اپنا امیونٹی سسٹم ہے۔ انسان میں آپ اس کے جسم میں کوئی بھی ایسی چیز داخل کریں جو جسم کا حصہ نہیں ہے تو جسم اس کے خلاف لڑتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امیونٹی سسٹم انسان کا اسٹرانگ ہو تو کئی بیماریوں کو بغیر دوا کے ہی شکست ہو جاتی ہے، اور اکثر جو وائرل ڈیزیزز ہیں ان کو تو شکست ہی ہمارا جسم دیتا ہے، کیونکہ وائرس کا تو ایسا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو وہ انسان کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں امیونٹی سسٹم کی وجہ سے، وہ اسے شکست دیتی ہیں اور بالآخر انسان جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے۔ تو اب اگر ایک پگ کا دل نکال کر ایک انسان کے اندر اگر ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا تو ظاہر انسان کا جسم تو اسے قبول نہیں کرے گا، تو سیکنڈز کے اندر بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اسی چیز کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر جینیٹک تبدیلیاں کی، وہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، میرے خیال ہے عام لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں، ورنہ میں اس کو بھی ڈسکس کر دیتا۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے اس کا دل ٹرانسپلانٹ کر دیا، خنزیر کا دل لگا کے، اور الحمدللہ ابھی تک تو وہ ٹھیک ہیں۔ ہم انہیں بھی نئی زندگی مبارک کہتے ہیں، اور ان ڈاکٹرز کو بھی کہ جنہوں نے میڈیکل ہسٹری کے اندر ایک اور بینچ مارک قائم کر دیا ہے، ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ مستقبل میں یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچانے کا سبب بن سکتا ہے اگر یہ کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہیومینٹی کے لیے۔ اب ہم اس چیز کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں ریلیجن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، خصوصاً جب خنزیر کا نام آ جائے تو مسلمانوں کے کانوں میں سے ویسے ہی دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو پنجاب کے کلچر میں مشہور ہے کہ کسی نے اپنی زبان کے اوپر یہ اگر لفظ بھی جاری کر دیا سور کا یا خنزیر کا تو وہ 40 دن تک زبان پلید رہتی ہے۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ خنزیر کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خنزیر کا لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر تو ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں، تو زبان کہاں سے پلید ہوگی؟ یہ لاجیکلی آپ دیکھیں نا، تو سینسٹیو ایریا ہے، بڑے بڑے بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، لیکن وہ فخر سے کہیں گے جی اتنے سال ہم یورپ میں رہے ہیں کبھی خنزیر کا گوشت نہیں کھایا، کدی نماز بھی نہیں پڑھی۔ ہاں، اس سے بڑا جرم جو ہے وہ نماز چھوڑنا تھا۔ تو خنزیر مسلمانوں کے لیے ایک سینسٹیو ایریا ہے۔ اچھا، خنزیر بھی انسانوں کی طرح اومنی ورس ہے، یعنی گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے، اور اس کا یہ جو آرگن ہے دل، یہ انسانی دل کے آلموسٹ قریب قریب ہے، سوائے وہ چند ایک جینیٹک چیزوں کے جو انہوں نے اوور کم کی ہیں اوورال۔ اور صرف یہ دل نہیں، اس کے بعد اور کئی آرگنز بھی پگ کے انسان کو لگائے جا سکیں گے اگر یہ چیز انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوتی ہے مستقبل کے اندر۔ تو خنزیر کے ساتھ ہمارا سینسٹیو ایریا جڑا ہوا ہے، اور بات اپنی جگہ تو درست ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم
4 مقامات کے اوپر خنزیر کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں۔ سورہ البقرہ کے اندر تو یہ آلموسٹ 173 نمبر آیت ہے، چلیں میں اس کو کور بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تو صرف حرام کیا ہے تمہارے لیے مردار، یعنی جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، سوائے وہ چیزوں کے جو کہ ناپاک ہیں خود، جن کو انسانی فطرت جو ہے وہ ناپاک سمجھتی ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آیا کہ طیبات تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ تو مردار حرام ہوا، والدم، اور بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ آپ لہو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک بلڈ وہ ہے جو گوشت کے اندر ہوتا ہے، ہڈیوں کے گودے میں، وہ بلڈ کھا سکتے ہیں آپ، وہ حلال ہے۔ یہ وہ ہے جو ذبح کے وقت نکلے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ایسا حلال ذبیحہ بھی کہ جس کو ذبح کرتے وقت، یہ لفظ ہے ذبح، زبر کے ساتھ، ذبح لفظ نہیں ہے، ذبح، جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ چیزیں حرام ہوں گی۔ لیکن ساتھ ایکسیپشن آ گئی اسی آیت میں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی اضطراری کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں چلا جائے، یعنی اس کی مجبوری بن جائے، زندگی موت کی کشمکش بن جائے، غیر باغ ولا عاد، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر بغاوت اور سرکشی نہ پائی جاتی ہو، حد سے وہ بڑھنے والا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پہ پھر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر آ گیا کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر آپ حرام چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کلائمیکس تو سورۃ النحل میں آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور کلمہ کفر بھی بکنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے، اور دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی گرفت نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں پر واضح فتویٰ موجود ہے کہ آپ خنزیر کا گوشت زندگی موت کی کشمکش میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر خنزیر کا گوشت ڈائریکٹ کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، تو اس کا آرگن بھی کسی کی جان بچانے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اجتہاد کرنے کے لیے امام حنیفہ یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، ان کو کوئی واٹس ایپ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی قبر پہ جا کے کوئی کشف القبور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت اب آپ بتائیں۔ انہوں نے کیوں بتانا ہے؟ ہم نے بتانا ہے، ہم آج کے دور کے لوگ ہیں، ان کے دور کے تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو یہ واضح قرآن کا فتویٰ موجود ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے اہم چیز ہے، جو ہمارا ترہ امتیاز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ ہی میں آیت نمبر 32 میں فساد فی الارض اور قتل کے بدلے قتل کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ 2 وجوہ ہیں جن کی بنا پر آپ کسی انسان کی جان لے سکتے ہیں، اور اگر ان 2 وجوہات کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے کسی نے کسی انسان کی جان لی، یعنی فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے کسی عادی چور ڈاکو مجرم باغی کو قتل کرنا پڑے، یا قتل کے بدلے قتل، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے اسے جوڈیشری سے سزا دی جائے، خود نہیں جوڈیشری سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی پھر فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، اس کی زندگی کو بچا لیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اچھا، اب آپ نوٹ کریں کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، اس میں مسلمان، کافر،
مشرک، موحد، ہندو، عیسائی، سکھ، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے. اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو قرآن حکیم کے اندر آیا ہے. اس کانٹیکسٹ میں بھی وہ ڈاکٹرز اور ان کی ٹیم پوری انسانیت کے لیے مسیح ہیں جنہوں نے یہ پگ کا دل جو ہے ٹرانسپلانٹ کیا ہے ایک انسان کے جسم کے اندر، پوری انسانیت کو بچایا. اور ظاہر مستقبل میں بھی انسانیت بچے گی اس اعتبار سے کہ اگر یہ ایوالو ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی تو ہزاروں لاکھوں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں. تو میں تو مبارکباد پیش کروں گا جی جتنی بھی ان کی پوری ٹیم ہے، اس میں اگر مسلمز ہیں، غیر مسلمز ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ انسانیت کے مسیحا ہیں اور پوری انسانیت کے اوپر ان کا احسان ہے اگر یہ چیز ایوالو ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی. اب اس پہ جو اسلامک رولنگز ہیں اس میں کچھ حصہ تو میں نے ڈسکس کر لیا قرآن حکیم کے حوالے سے کہ جب سور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے تو اس کے آرگن کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں، بلڈ ڈونیشن، اس کے اوپر تو سب ایگری کرتے ہیں. اب جو میں نے آیت تلاوت کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے لہو کو بھی حرام قرار دیا تھا، یعنی وہ پینا حرام ہے. لیکن جب ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یا کوئی شخص خون لگواتا ہے، وہ بہتا وہ لہو ہی ہوتا ہے لیکن وہ جان بچانے کے لیے ہوتا ہے. تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے پھر احکامات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو آلریڈی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مختلف انسانی اعضاء جو ہے ان کی پیوند کاری ہوتی ہے. لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ایک انسان کا، کاٹ کے دیا جاتا ہے. بل اس میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ جو جتنے بھی آرگنز ہیں یہ بیچے نہ جائیں ورنہ ایک کاروبار بن جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص کہے جی میں اپنا گردہ جو ہے 1 کروڑ میں بیچتا ہوں کسی امیر آدمی کو، یہ جب کام شروع ہو جائے گا اس کو اسلام کبھی سپورٹ نہیں کرے گا. والنٹیئرلی کوئی شخص اپنا گردہ پیش کر دیتا ہے کسی کو، اور عموماً قریبی رشتہ داروں کو ہی لگتا ہے کیونکہ اس میں پھر بلڈ گروپ کا بھی میچ کرنا ضروری ہے. پھر آپ کو پتہ ہے امیونٹی سسٹم ریئیکٹ کر جاتا ہے انسان کا، ہو سکتا ہے وہ لگاتے ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے. یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی یہ ٹرانسپلانٹ کا عمل ہوتا ہے تو وہ انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں اس مریض کو، کسی بھی وقت جسم ہی ریئیکٹ کر سکتا ہے. ہمارا جسم جو ہے نا جی دنیا کا سب سے خطرناک جراثیم ہمارا جسم خود ہے، کیونکہ یہ تو ہزاروں لاکھوں جراثیم کو ختم کر دیتا ہے اپنے امیونٹی سسٹم کی وجہ سے اینٹی باڈیز بنا کے. ورنہ یقین کریں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایسے ایسے جراثیم ہیں کہ انسانیت تو کب سے ختم ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہ رکھی ہوئی ہوتی، جو انسان کو خود بھی نہیں پتا. اب تو یہ میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے یہ میریکل ہو رہا ہے نا کہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ انسان اللہ نے کیا چیز بنا دی ہے. تو اس اعتبار سے بھی یعنی انسانیت کی جان بچانے کے اعتبار سے بھی اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں تو بالکل درست ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا جی اس حوالے سے وہ بڑی اسٹانشنگ ہیں، آپ حیران ہوں گے. اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی کہ جس کی شفا بھی نازل نہ کی ہو، اور جب اس بیماری کی دوا اس بیماری کے ساتھ موافقت کر لیتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. اب وہ ڈسکوری انسان نے کرنی ہے. اور نبی الاسلام کی ٹالرنس کا لیول دیکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. ہجامہ کروانے میں یعنی کپنگ جسے آپ یہ پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں، دوسرا شہد میں، اور تیسرا آگ کے ذریعے داغ لگوانے میں. یعنی اگلے زمانوں میں جب خون بہ رہا ہوتا تھا زخم سے اور خون نہیں رکتا تھا تو اس وقت تو ظاہر ہے ایسی ادویات تو نہیں تھی، پھر اس کو تیر کو یا نیزے کو کسی بھی لوہے کی گرم سلاخ کو گرم کر کے اس زخم پہ رکھا جاتا تھا، وہ وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا تھا اور پھر خون نکلنا بند ہو جاتا تھا. اسے کہتے ہیں داغ لگانا. اب الیکٹرک
داغ لگانے والے انسٹرومنٹ بھی ہیں جو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ بائی پاس کا آپریشن ہوتا تھا تو 15-20 بوتلیں ارینج کی جاتی تھی مریضوں کے لیے. اب آپ نے سنا ہے کہ جی اتنی بوتلیں ارینج کریں؟ اب نہیں ہوتی، کیونکہ اب مزید انسانیت کو اللہ نے ترقی کروا دی ہے. کئی لوگوں کا بائی پاس ہوتا ہے اور انہیں خون کی کوئی بوتل نہیں لگتی، وہ اس طریقے سے اوور کم اسے کر لیتے ہیں. کیونکہ کچھ عرصے کے اندر 3 مہینے کے اندر تو ایک پوری بوٹل انسان فریش خون خود بنا لیتا ہے، جو اللہ نے انسان کے اندر کمپیٹنسی رکھی ہوئی ہے. میرے بھائی یہ کمپیٹنسی کا ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا. اگر ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتا، ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا، تو پھر یہ بنانے والا کوئی اور ہے. جس چیز کا ہمیں بیسک نالج بھی نہیں تھا وہ چیزیں ہم نے کیسے بنا لی یا ہمارے ماں باپ نے کیسے بنا لی. تو سوچنے کی بات ہے. تو اب وہ داغ، اچھا اب داغ کو نبی علیہ السلام فرمایا یہ یعنی 3 طریقہ علاج میں یہ بیسٹ ہیں: ہجامہ، کپنگ، شہد اور داغ. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ آگ کے ذریعے علاج کیا جائے. اچھا منع خود کر دیا، لیکن صحیح مسلم شریف اٹھائیں، حضرت سعد ابن معاذ کو جب گھٹنے میں تیر لگا اور ان کا خون نہیں رکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو داغ دیا. اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع ہی پر ابی ابن کعب کو زخم لگا، بڑے علاج کے باوجود ان کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے طبیب کے پاس اٹھا کر لے جاؤ اور اس سے داغ لگواؤ. داغ لگوایا تو ان کا خون رک گیا. یعنی ایک طرف ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ علاج کو ڈسکریج کر رہے ہیں، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب کوئی اور صورت نظر نہیں آئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود داغ لگایا اور لگوایا بھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علاج کے معاملے میں عام جو رولنگز ہیں وہ پھر اٹھ جائیں گی. وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے، اضطراری کیفیت جسے کہا جاتا ہے، اس کا حکم پھر بالکل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے، یعنی یہ تکبر کی علامت ہے، اور ریشمی لباس پہننے سے. مرد کے لیے یہ حرام کر دیا گیا. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس بھی موجود ہے بخاری اور مسلم میں کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کتنی وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے. لیکن بخاری اور مسلم میں یہ آتا ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما دونوں 10 جنتی اصحاب میں سے ہیں. ان کو خارش پڑ گئی جسم میں، تو طبیب نے کہا کہ آپ ریشم کا لباس پہنے تو آپ کی خارش دور ہو جائے گی، ریشمی لباس سے یہ دور ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم ریشمی لباس پہنو. اب ریشم پہننا حرام، لیکن علاج کے طور پر خارش دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم اسے استعمال کرو. یہ ٹالرنس کا لیول ہے. جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کروایا کرو. یعنی اب میں صوفیوں سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو تم لوگ یہ گدڑیاں پہن کے اور گندے کپڑوں میں گھومتے ہو اور اسے عاجزی کی علامت بتاتے ہو، پھر وہ کہتے ہیں جی ایک بندے کو جوئیں پڑی ہوئی تھی، وہ گرتی تھی وہ دوبارہ جسم پہ رکھ لیتا. بڑا ترکیا سی جی، رکھ لینا سی، اور اس کو فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا درویش تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنا علاج کروایا کرو، اللہ کے بندو علاج کرواؤ. اللہ نے بڑھاپے کو چھوڑ کر کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی کہ جس کی شفا نہ ہو. بڑھاپا ریورس نہیں ہو سکتا. ہاں آپ اپنے وہ ایجنگ کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ اپنی خوراک اچھی رکھیں، لیکن یہ نہیں کہ بڑھاپا آنے سے آپ روک لیں گے. یہ ہے کہ آپ نے اگر 50 سال میں بڑھاپے کی طرف جانا ہے تو اب آپ 70 میں جائیں گے. جس طرح آپ دیکھیں گورے کتنے فٹ نظر آتے ہیں، وہ اپنا ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر جیپنیز کو آپ دیکھیں، اس وقت بھی ابھی میں نے لیٹسٹ 2-3 ہفتے پہلے جب گوگل میں سرچ کیا تو 82,000 آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب لوگ جاپان میں ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہیں.
1 लाख. یہ پاکستان میں آپ کو جو بابے بابیاں نظر آتے ہیں نا کہ میں 103 دیے, فراڈ ہے, جھوٹ ہے. ان بیچاروں کو تو اپنی کوئی ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں پتا ہوتی ہے. وہ اتنی نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہیں جو 100 کو کراس کرتے ہیں. اور وہ بہت شکلیں. اب میں آپ کو بتاؤں, میرے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں نا, میری ابھی آلموسٹ 45 ایئرز ایج ہونے والی ہے. آپ میرے کلاس فیلوز کو دیکھیں تو وہ میرے ابو کی عمر کے نظر آتے ہیں. کیونکہ لیونگ سٹائل کا فرق ہوتا ہے نا میرے بھائی, حالات و واقعات کا فرق ہوتا ہے. تو وہ یہ لوگ جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے نہیں ہیں. وہ وقت سے پہلے ہی, وہ ان کی عمر تو ویسے ہوتی 50 سال, لیکن ان کے آرگنز جو ہیں وہ 70-80 سال کی لائف گزار چکے ہوتے ہیں. پاکستان کے ہوٹلوں کے جو پریزرو کیے ہوئے کھانے کی برکت سے یہ سب کچھ ہو گیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ نے علاج کروانا ہے. علاج کروانا یعنی یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کوئی توکل یا کوئی درویشی یا بزرگی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا علاج ہی نہ کروائے بیمار ہونے کے بعد. اب یہ وہ تعلیمات ہے جو آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو ایز اے ریلیجن پیش کر سکتے ہیں. اللہ کی کتاب پیش کریں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی فرماؤ کہ یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں, جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں جی. وہ تبلیغ جماعت والوں کو فضائل اعمال پکڑا دی, دعوت اسلامی والوں کو فضائل سنت پکڑا دی. ہر بندہ اپنے اپنے بزرگوں کی, مولویوں کی کتابیں. اللہ کی کتاب جو ہے وہ پس پش ڈالی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, پھر اب آپ بھگتیں گے اس طرح کی چیزوں کو, اور بھگت رہے ہم. اچھا, نبی علیہ السلام کی آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں. جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے. ایک جنگ کے دوران ایک صحابی کی ناک کٹ گئی. وہ مسئلہ کیا نا, اس زمانے میں لوگ یہ بھی اذیت دیا کرتے تھے. جان ان کی بچ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم چاندی کی ناک نہ لگواؤ. وہ چاندی کی ناک انہوں نے لگوائی, لیکن کچھ دیر بعد اس میں بدبو پڑ گئی. ظاہر ہے چاندی جو ہے وہ ایسا میٹل نہیں ہے کہ جو اتنا سروائیو کر سکے جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس میں. پھر نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ. اب سونا ایک ایسی دھات ہے کہ آپ اس کو 10,000 سال کے لیے بھی سمندر میں بھی پھینک دیں اس کو زنگ نہیں لگے گا. یہ اللہ نے ایک ایسی, ہر جو بھی ایلیمنٹ ہے اللہ نے اس میں ایک ایلیٹ چیز بنائی ہے. جیسے لکڑی میں دیودار کی لکڑی ہے, دیکھ لیں 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. ابھی بھی کئی علاقوں میں جو ٹرین کی پٹریوں کے سلیپرز ہیں نا, وہ گوروں کے زمانے کے ہیں, وہ دیار کی لکڑی کے ہیں. ہمارے اپنے گھر ابھی جو ہے 60-70 سال پرانا, میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ دیار کی چھتیں. اس طریقے سے میٹلز میں سونا ہے. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگائی جائے. اب کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مطلب سونا تو حرام ہے. آپ نے خود ہی فرمایا کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں اس طرح کے سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں. خیر اس میں اور کئی باتیں جو کی جا سکتی ہیں, لیکن میں اسے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, یہ جو کچھ ہوا ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی ہمارے وہ چند وہ نوجوان مبلغین سامنے آ جائیں گے کہ جی دجالی فتنہ آ گیا جی, پگ ٹرانسپلانٹ کرتے تو انو ہر شے جی دجال نظر آندا ہے. تہاڈی سوچ ہی ہے نہیں جی, کیڑی جتنا دل تے کیڑی جتنی سوچ. جس قوم کی یہ مینٹالٹی ہوگی وہ میڈیکل میں ترقی کرے گی. انہی لوگوں نے اس وقت جو سلطنت عثمانیہ ہے, آٹومان امپائر, اس کو مروائی مولویوں نے تھا. یورپ جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا اسلحے کی فیلڈ میں, ان کو مولویوں نے اس چکر میں ڈال دیا کہ جی فلاں توپ کے گولے میں فلاں چیز کی چربی ڈلتی ہے. اور اینڈ تے مولوی گرو جو دعا کراندے رہے کہ جناب دعا کرو جی دشمنوں دی توپاں وچ کیڑے پی جان. انہوں نے نہیں پتا کہ توپ وچ تے کیڑا نہیں پی سکتا. پھر نہیں پیا تو دیکھ لو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی آٹومان امپائر تھی مسلمانوں کی, سلطنت عثمانیہ اس طرح فارغ ہوئی ہے. اسی طریقے سے پرنٹنگ پریس کی مخالفت. مجھے بتائیں اب جتنی دنیا کی آبادی ہے, کیا پرنٹنگ پریس کے بغیر آپ قرآن کسی کو دے سکتے ہیں؟ یہ جتنی احادیث کی کتابیں میرے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں سب پرنٹنگ پریس کے اوپر ہیں. جو کسی فلانا شریف, فلانا رحمت اللہ علیہ, ٹھیک ہے ٹمکانا نہیں میں کہتا, اچھا
انہوں نے نہیں بنائی ہوئی، گوروں نے بنائی ہے۔ اکثر کہتے ہیں جی بزرگوں کی بڑی خدمات ہے، جی بزرگان نے گورا کی بڑی خدمات ہے کہ انہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دیا کہ آج ہم اتنی خوبصورت پرنٹنگ میں قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں۔ جاؤ گوروں کے پاؤں جا کے چومو کہ حضرت آپ کی کیا خدمات ہیں، تو وہاں کیا آپ کو کہیں گے؟ نہیں خدمات تو ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم ان کے عقیدے بھی مانیں، ان کی رسپیکٹ بھی کریں۔ تو سر تواڈے بزرگاں دے بھی کلمہ پڑھانے دی برکت نال، صرف یہ کام کرنے کی برکت سے ہم ان کے غلط نظریات تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ چاہے تو کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے میدان جنگ میں اس نے کافی کافر قتل کیے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو وسوسہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو جائے، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو لیا، اینڈ پہ میں نے دیکھا وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے زمین میں یوں اپنی تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی، اور وہیں سے نعرہ لگاتے ہوئے آئے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو یہ کہنا جی فلاں بندے نے جناب کلمہ پڑھا دیا، انہوں چٹنا ہے سی، چٹو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو، نہیں مانیں گے۔ اس نے تو آن کیمرہ کلمہ پڑھایا ہے، اور وہ غریب الوطنی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، لیکن کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو اس کے عقیدوں سے اختلاف ہے۔ تو سر آپ کے بابوں کے عقیدوں سے بھی ہمیں اختلاف ہے، لہٰذا ہمیں کسی کی دوست نہ لگائیں، علمی گراؤنڈ پہ آ کے بات کریں۔ تو وہ اب بیٹھ جائیں گے لوگ ویلاگ بنانے، جی وہ دجالی فتنہ، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، اور بس وہ پھر اس کے اوپر ویوز حاصل کریں گے، کنٹریبیوشن زیرو، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ اور اس تو بڑی گال ایک غریب اتو بدتمیز، غریب آدمی بیچارہ کیا بدتمیزی کر سکتا ہے؟ غریب آدمی تو یس سر ہی کر سکتا ہے آئی ایم ایف کو بھی اور امریکہ کو بھی اور چائنا کو بھی، اس کو تو بدتمیزی کرنے کا حق ان کو ہے جو کھلا رہے ہیں ہمیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یعنی میری خواہش نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے ہم اس سے مستقبل کے لیے لرن نہیں کریں گے۔ اچھا یہ تو میں نے اس کا وہ اسپیکٹ کور کر دیا۔ اب اس کے ایفیکٹس بعد میں کیا ہو سکتے ہیں، میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو کچھ سال پہلے ریکارڈ کروائی تھی کہ انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ برین ہے یا کہ ہارٹ، یعنی جو سوچنے سمجھنے کا انسٹرومنٹ ہے وہ دل ہے یا دماغ۔ اچھا قرآن میں زیادہ تر دل کی طرف اشارہ ملتا ہے، اسی لیے میں عموماً ان آیات کا ترجمہ عقل کر دیتا ہوں، کیونکہ ترجمہ کروں تو بالمفہوم ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل کر لے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور دل یا دماغ یا عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے علم حاصل کر کے سچ بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے اس لیے عموماً دل کا ہی ذکر آتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ بھی ہے نا، وہ بھی یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے بریانی کھاؤں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ بریانی کھاؤں، آج میرا دماغ جو ہے نا وہ پکوڑے مانگ رہا ہے، وہ کہے گا آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج موسم ذرا ٹھنڈا ہے، پکوڑے اور اس طرح کی کوئی چٹپٹی چیز مل جائے، کیونکہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ایون امریکن اخبار بھی اٹھائیں گے نا تو اس پہ لکھا ہوگا سن رائز اور سن سیٹ، بھی سن تو نہ رائز ہوتا ہے نہ سیٹ ہوتا ہے، ود رسپیکٹ ٹو زمین ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن لٹریچر میں ہو رہا ہوتا ہے، کامن آبزرویشن میں، تو ہم اس پہ کوئی مذاق نہیں اڑاتے۔ تو قرآن میں اس طرح کی جتنی باتیں آتی ہیں نا ان کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ماڈرن سائنس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے، اور یہ لیٹسٹ ریسرچ آ چکی ہے، اس کے لیے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے ریفر بھی کیا تھا۔ کچھ لوگوں کے جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد ان کی عادتیں یکسر بدل گئی ہیں، اور وہ عادتیں وہ والی ہو گئی ہیں کہ جن لوگوں کے دل انہیں لگائے گئے تھے، یعنی مرنے کے بعد بھی کچھ گھنٹے تک کے لیے اگر آپ دل کو
یعنی ہائی اس کو چارج دے کے دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر لیں. ظاہر ہے یہ نہیں کہ زندہ بندوں کے دل لگاتے ہیں, وہ مرے ہوئے بندوں کے کچھ دیر تک, جس طرح آنکھیں ہیں, دل ہے, کچھ آرگن استعمال ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی, اگر نکال کے انہیں فوراً پریزرو کر لیا جائے. تو ان کی عادتیں وہ ہو گئی ہیں. یہ یوٹیوب کے اوپر باقاعدہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. یعنی ایک بالکل انٹروورٹ قسم کا بندہ تھا, گم سم رہنے والا, اکیلا رہنے والا, نیا دل لگا اسے, وہ بڑا جناب ایکسٹروورٹ ہو گیا, اس نے جاگنگ شروع کر دی ہے, سائیکلنگ شروع کر دی ہے. جب انہوں نے چیک کیا تو وہ جس بندے کا دل لگا رہے ہوں اس کے اندر وہ ساری عادتیں موجود تھی. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ ہو کہ یہ کہنا شروع کر دے اب اگر کسی کو پگ کا لگ گیا تو پگ والی چیزیں نا اس میں آ جائیں. آ سکتی ہیں, لیکن اس کے اوپر کنٹرول اللہ نے عقل کا رکھا ہوا ہے. وہ تو انسان جس ماحول میں رہے گا اس کو اڈاپٹ کر لے گا. اگر آپ یہ مان لیں کہ زبردستی ہو سکتا ہے, نہیں, اس کا دل کیا, اس نے کرنا شروع کیا. لیکن اگر کئی آتے نہیں بھی آئیں اور اگر اسے سمجھ آئی کہ یار یہ جو میرا دل تو کر رہا ہے لیکن اس کرنے میں مجھے عافیت نہیں, نقصان ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ بے شک جس کا مرضی دل لگا لیں, کیونکہ یہ اختیار انسان سے اللہ نے نہیں چھینا ہوا. یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان کو چھوڑ لیں, آپ بکری کے سامنے لا کے فریش قیمہ رکھیں نا, وہ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں, اس کی انسٹنکٹ نہیں ہے. آپ شیر کے سامنے تازہ گھاس اور تازہ سبزیاں کاٹ کے رکھیں خوبصورت سی, وہ دیکھے گا بھی نہیں, اس کی انسٹنکٹ نہیں ہے. اور پھر قرآن حکیم میں انسان تو اشرف المخلوقات, اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو ہماری شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی. یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے, اس نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے. اور یہ وہ خوبی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. اگر حضرت جبرائیل مجھ سے اپنا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا, کہ میرا ایمان لے لے اور اپنا دے دے, تو میں کبھی نہیں دوں گا, کیونکہ جبرائیل نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو چوز کیا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے اللہ کو چوز کیا. یہی وجہ ہے کہ انسان کو جنت ملنے والی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کیا. فرشتوں کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا. اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے ہر موقع پہ وہ بولین الجبر ہے 0-1 کہ یہاں پہ کرنا ہے, یہاں پہ نہیں کرنا, اس پہ میرے رب کی مرضی ہے, اس پہ نہیں ہے. جس میں مرضی ہے وہ کروں گا, جس میں مرضی نہیں ہے اس سے رک جاؤں گا. تو وہ ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ شیئر کرا دیں گے اس کی ڈسکرپشن کے اندر بھی, اور اس میں کامنٹس میں بھی ڈال کے پن کر دیں گے. وہ والی ویڈیو بھی جو میری والی ویڈیو تھی اور وہ جو ایکسپیرینس والی ویڈیو رکھی ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ ہم دونوں ڈال دیں گے تاکہ آپ کو اس حوالے سے جو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. صلو علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.